السلام علیکم ناظرین، میں فولا ولایت اکنامک انالیسز آف پاکستان سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم جو بات کریں گے وہ ریلیونٹ بھی ہے اور وہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ اکنامیکل کرائسس جو ہیں، اکنامیکل کرائسس یا معاشی مسائل جو ہیں وہ صرف اٹ سیلف ہی نہیں پیدا ہوتے۔ یہ جو معاشرتی مسائل ہے، یعنی جو سوشل بیہیویئر ہے، وہ اکنامک بیہیویئر کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہمارے معاشی مسائل تب حل ہوتے ہیں جب آپ کے ہاں انڈسٹری کام کرتی ہے۔ انڈسٹری کام کرتی ہے یا نئی سے نئی انڈسٹری بنتی ہے، انوویشن آتی ہے، انوینشن ہوتی ہے، جس وقت آپ کے ملک کے اندر جدید ٹیکنالوجی موجود ہو اور اس ٹیکنالوجی کو سکھانے والی تعلیم موجود ہو۔ دوسری طرف آپ کے ہیلتھ فیکٹرز جو ہیں وہ بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ میں اگر ایک لے مین لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں تو ایک اچھی معیشت کو پیدا کرنے کے لیے ایک اچھا صحت مند معاشرہ پیدا کرنا ضروری ہے، اور صحت مند معاشرے سے مراد ہے اچھی لیبر پروڈکٹیوٹی۔ اچھی لیبر پروڈکٹیوٹی تبھی ہو سکتی ہے جب ایک انسان تعلیم یافتہ اور صحت مند ہو، اور کسی بھی حکومت کا یا کسی بھی اسٹیٹ کا یہ اولین فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو صحت مند معاشرہ بنائے اور تعلیم یافتہ معاشرہ بنائے، کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کے معاشی مسائل حل ہوتے ہیں۔ انسان پڑھا لکھا ہو، صحت مند ہو تو وہ ایک پروڈکٹیو لیبر کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اچھی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اچھی اکنامک ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اچھا آؤٹ پٹ پیدا ہوتا ہے اور آپ کے یہاں سپلائی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے قیمتیں بھی نیچے آتی ہیں اور باقی معاشی مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے پاکستان کے اندر تعلیم کی کیا صورتحال ہے۔ ہم آلریڈی کلاس ڈسٹریبیوشن میں اس حد تک ڈیپ روٹڈ انوالوڈ ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ اس طبقاتی فرق کا اتنا بری طرح سے شکار ہوتا ہے کہ ان کو وہ تعلیم میسر نہیں ہوتی جو باقی لوگوں کو میسر ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے جن دنوں پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی پالیٹکس شروع کی، اور ان کے لیڈرز جو ہیں وہ جو آ کے کلیم کرتے تھے وہ ہم اکانومسٹ کو بہت اٹریکٹ کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے شروع میں آ کے جو باتیں کی وہ پیور اکنامیکل پرابلمس تھے ہمارے۔ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ہم ٹیکس ریفارمز کریں گے۔ جیسے انہوں نے تعلیم کا مسئلہ اٹھایا اور صحت کا مسئلہ اٹھایا، جو کہ بنیادی مسائل میں سے ہیں۔ ایک نعرہ، ایک سلوگن جو مجھے بھی بہت اٹریکٹ کیا وہ یہ تھا کہ ہم یکساں تعلیمی نصاب لے کر آئیں گے۔ ہم جیسے اکانومسٹ جب یکساں تعلیمی نصاب کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ ون اسٹینڈرڈ سلیبس، یونیفائڈ سلیبس آل اوور دا کنٹری، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہے، اس میں ایک جیسا سلیبس پڑھایا جائے، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اس سلیبس کے اندر ایسے سارے انگریڈینٹس شامل ہوں گے جو ہمیں بین الاقوامی تعلیم کے ساتھ میچ کرتے ہیں، یعنی ہمارے اسٹوڈنٹ باہر جا کے وہ سیکھیں، ہمارے یہاں وہ ڈاکٹر پیدا ہوں، ہمارے یہاں وہ انجینئر پیدا ہوں، ہمارے یہاں وہ آرکیٹیکٹس پیدا ہوں، ہمارے یہاں وہ لیبر پیدا ہو جو ان سارے اسٹینڈرڈس پہ پوری اترے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں، اور وہ باہر جا کے کہیں کام کرے تو ان کے پاس بھی وہی تعلیم ہو جو باہر میں پڑھنے والے کسی طالب علم کے پاس ہوتی ہے، یہ جو اس کے پاس نالج ہوتا ہے وہ نالج ہم یہاں پرووائڈ کریں۔ دنیا کے اندر ریلیونٹ نالج جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا نالج ہے۔ وہ اس وقت ٹیکنالوجی آپ کو پتہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ سب سے ریلیونٹ ٹیکنالوجی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اندر بعد سائنس ہے، سائنس کے بعد سوشل سائنسز ہیں، اکنامکس ہے۔ ان ساری چیزوں کا نالج ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ ایک عام انسان کو اس یونیورس کے اندر رہنے، اس کے مسائل کو سمجھنے، اس کے فیکٹرز کو سمجھنے، ان فیکٹرز سے مزید پروڈکٹیو چیزیں پیدا کرنے کے لیے ان نالج کی بیسک ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ایک عرصے سے یہ بحث کرتے آئے ہیں، سوشلسٹ بھی یہ بحث کرتے آئے ہیں، کمیونسٹ یہ بحث کرتے آئے ہیں کہ فزکس اور اکنامکس یہ دو بیسک انگریڈینٹ ہونے چاہیے اسکول ایجوکیشن کا۔ جب عمران خان نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم یکساں نصاب لے کر آئیں گے تو ہم اکانومکس یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ پرائمری اسکول لیول سے ہی فزکس کو اور اکنامکس کو سلیبس کا حصہ بنائیں گے، اور وہ سلیبس پڑھائیں گے جو ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے
اور انٹرنیشنل سلیبس کے ساتھ میچ کرتا ہے، شاید وہ سلیبس سرکاری اسکولوں میں بھی پڑھایا جائے گا اور مدرسوں میں بھی پڑھایا جائے گا، تاکہ ان کی بھی ذہنی تربیت اسی معیار کی ہو سکے جس معیار کی ذہنی تربیت ایک پرائیویٹ اسکول سے پڑھنے والے طالب علم کی ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن آئی جو بھی ریلیونٹ ہے تو ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا، ہمیں آگے لے جانے کی بجائے ہمیں پتھر کے دور میں دھکیل دیا گیا۔ کرنا یہ تھا یا ہونا یہ چاہیے تھا کہ پرائیویٹ اسکول کا سلیبس انٹرنیشنل کیمبرج بیسڈ سلیبس مدرسوں میں اور سرکاری اسکولوں میں بھی نافذ کیا جاتا۔ اس کے برعکس ہوا کیا، مدرسوں کا سلیبس اٹھا کے پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں میں ڈال دیا گیا اور سائنسی تعلیم کو اور ٹیکنالوجیکل بیس ایجوکیشن کو کم سے کم کر دیا گیا۔ یعنی آپ ذہنی طور پہ ہمیں پتھر کے دور کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ترقی کی طرف نہیں لے کے جا رہے۔ اگر ساری دنیا مشرق میں چل رہی ہے تو آپ مغرب میں جانے کا سوچ رہے ہیں۔ اس صورت میں جو ایک عام آدمی ہے جس کا بچہ باہر کل کو پڑھنے جاتا ہے وہ کیسے کمپیٹ کرے گا؟ جب آپ کے ہاں ملٹی نیشنلز آ کے کام کرتی ہیں جس میں ہمارا نوجوان نوکری کر سکتا پڑھنے کے بعد، کیا یہ سب پڑھنے کے بعد وہ ان لوگوں کو کمپیٹ کر سکے گا جو باہر سے ایجوکیشن لے کے آئے ہیں؟ کیونکہ ہماری ایجوکیشن کسی طرح بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے، ایون سائنٹیفک سٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتی ہے۔ تو یکساں تعلیمی نصاب کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کی ذہنی تربیت کرتے اور جو پیٹریارکیکل ایشوز ہیں، جو بیڈ سوشل انفلوئنسز ہیں، جو کرمنل ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، ان کو کم سے کم کرنے کے لیے ذہنی تربیت کی جاتی۔ لیکن ہم نے ذہنی تربیت کے زمرے میں انسان کو مزید پیچھے ڈالنے کی کوشش کی، اس کو مزید جو ہے وہ اسٹیریوٹائپ بنانے کی کوشش کی۔ سو یہ کسی بھی طرح تعلیم نہیں کہلاتی ہے، یہ جہالت کہلاتی ہے۔ سو میرے نزدیک یہ یکساں نصاب ہمیں مزید جاہل بنائے گا اور معاشرے میں مزید کرائمز جو ہیں ان کا ریٹ بڑھے گا، لوگوں کی ذہنی ڈیٹوریشن اور زیادہ ہوگی، پیٹریارکی پہلے سے بھی زیادہ 3 فولڈ کی بجائے 4 فولڈ ہو جائے گی۔ سو ناظرین، یکساں نصاب نافذ کرنے کا مقصد شاید کچھ فنڈامنٹلسٹ کو خوش کرنا تو ہو، معاشرے کی بہتری کسی طرح نہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ اس انالیسس پہ بہت سارے سوال اٹھائیں گے اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ آپ وہ سوال کمنٹس میں ضرور لکھیں گے۔ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، اپنے خیالات میرے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ڈسکشن کو آگے لے کے بڑھ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔